اچانک سے کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد ہونا، عموماً یہ مہینے کی آخری تاریخوں میں 27-28 کے قریب عموماً یہ کوئی ظاہر ہے کہ ایس او پی نہیں ہے یا لکھا ہوا قانون نہیں ہے، ایک ریت رواج ٹائپ ایک چیز ہے کہ جو کور کمانڈرز ہیں وہ اپنے کمانڈر کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور ایجنڈا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی سیٹ، اور اس کے اوپر انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے۔ آج اچانک سے خبر آئی کہ جی کہ کور کمانڈر کانفرنس ہو گئی ہے، ڈی جی ایس پی آر نے مطلب وہ اس کی خبر کی ڈیٹیل جاری کی، اور جو پاکستان کے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، یہ جس کو ہم نیوکس کہتے ہیں، جن کو ہم ایٹمی ہتھیار کہتے ہیں، وہ ان کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب غور و خوض کیا گیا، اور اس اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ یہ چیزیں سیٹ ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ جو بائیڈن صاحب نے جو بات کی تھی وہ چین اور رشیا، ان کے جو کہہ لیں کہ جو بنیادی جو دشمن کہہ لیں، ایک معاشی دشمن ہے، ایک حربی دشمن ہے، تو ان کا ذکر کرتے ہوئے بدلتے ہوئے حالات میں ساتھ ہی پاکستان کا ذکر چھڑ گیا، اور انہوں نے پاکستان کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا۔ لیکن جو ہے وہ اب کہہ لیں کہ امریکہ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، یا فارن ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہی کہہ لیں آپ، اس نے جناب علی وہ بیان ایک طرح سے واپس لے لیا، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمیں بڑی تسلی ہے، پاکستان کا سسٹم بڑا ٹھیک ہے، لیکن یہ اطمینان والی بات نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ سوچنے والی بات ہے کہ جو بائیڈن نے جو کہا یہ اس کے بیک آف مائنڈ میں ہے۔ اصل بات جو اس کی زبان کے اوپر آئی ہے وہ پاکستان کے بارے میں یہی سوچتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کئی وجوہات ہوں گی، اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس طرح صرف ایک معاملے میں، دنیا کی کوئی بھی ریاست ایک معاملے میں جی ہم بیٹ بڑے اچھے بناتے ہیں، باقی معاملوں میں نیل بٹا نیل ہو تو وہ ریاست کو مطلب آپ ایک پراسپر یا ایک کامیاب یا ایک ساؤنڈ اسٹیٹ نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ کچھ اور ہی کہیں گے۔ میں وہ پاکستان سے متعلق الفاظ کہتے ہوئے ڈرتا ہوں، میرے دل کو کچھ ہوتا ہے کہ یار ہمارا وطن ہے، تو بہرحال خامیاں ہیں، بہرحال معاملات گڑبڑ ہیں، اور بڑے عجیب و غریب سے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ اور کیوں ہو جاتا ہے۔ اور میں نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل بات کی تھی، ابھی ان ساری باتوں کے اوپر بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تو وقت کس بات کے اوپر ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کور کمانڈر کانفرنس تھی کیا خالصتاً اس ایشو کے اوپر ہوئی، یا ہم باقی معاملات دیکھ لیں جو 3-4-5 ایک پچھلے مہینے میں، یہ بہرحال پچھلی 26-27 کو ہی ہوئی تھی جو لاسٹ ہوئی ہے کور کمانڈر کانفرنس۔ تو اس کانفرنس سے پہلے سر جنرل صاحب نے، یعنی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایک دورہ بھی کیا امریکہ کا، 5-6 روزہ دورہ تھا، اور وہ بڑا ڈیٹیل کا دورہ تھا، اور آپ سمجھے کہ یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایک طرح کی بات چیت ہوئی۔ تو عموماً اس طرح کے جب دورے ہوتے ہیں تو جو سربراہان ہوتے ہیں وہ، خصوصاً جو فوج کا سربراہ ہوتا ہے پاکستان میں، وہ اپنی جو ٹیم ہوتی ہے، کور ٹیم، یہ کور کمانڈرز، ان کو ضرور آگاہ کرتے ہیں، اعتماد میں لیتے ہیں کہ جی کہ وہاں پر یہ باتیں ہوئیں، یہ اسٹریٹجی ہے، یوں ہم نے چلنا ہے، اور یہ معاملات ہیں۔ مجھے ایک جاننے والے نے کوئی میرا خیال 2 دن پہلے ایک بات بتائی تھی کہ ان کا ایک دور میں جب عمران خان صاحب بھی تھے اور نواز شریف صاحب کا آخری دور تھا، بلکہ آپ کہیں کہ یہ ان کا مطالبہ جو تھا وہ آصف علی زرداری صاحب کے بھی دور میں تھا کہ آپ جو اغیور کے مسلمان ہیں ان کو سپورٹ کریں، پاکستان کھل کے ان کی حمایت کرے، جس طرح افغانوں کی کیا کرتا تھا پاکستان۔ وہی سین جو افغانستان میں دہرایا گیا تھا وہ چین میں بھی، مطلب اس کا ایکشن دی ریپلے جس کو کہتے ہیں نا، وہ چاہ رہے تھے امریکہ کا پینٹاگون یا امریکن اسٹیٹ۔ پاکستان نے اس کے اوپر انکار کیا تھا کہ جی کہ ہم اس طرح کے معاملات اس طرح کر کے نہیں چلا سکتے، اور چین کے ساتھ ہمارے اس طرح کی وہ کوئی صورتحال نہیں ہے، جو رشیا اور چین میں بڑا فرق ہے پاکستان کے نزدیک، تو ہم انڈیپینڈنٹ رہیں گے، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ تو اس وجہ سے بھی پاکستان کے پھر حالات خراب ہوئے، اور پھر آنکھ ماری گئی بھارت کو، اور ان کو کہا کہ آپ جا کے کشمیر کے اوپر قبضہ کریں، تو مودی صاحب نے وہ قبضہ کر لیا۔ تو تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ تو بہرحال کئی حوالوں سے ہیں، لیکن جب اس طرح کی ہوتی ہے، کہہ لیں کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ چیزیں جب ڈیل ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی پیچھے جو کہہ لیں کہ ساؤنڈ ریزن بھی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ چیزیں بھی میرا خیال ہے، اب یہ خیال یہ کیا سرائی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں سے تو
جو ہمارے پاس خبر آتی ہے وہ بڑی نپی تلی سی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے ہمیں اس سے باہر بھی نہیں جانا چاہیے، لیکن میں جو اس کور کمانڈر کانفرنس سے پہلے کے جو حالات ہیں میں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کہ جو حالات امر واقعہ ہو چکا ہے، امریکی دورہ ہو چکا ہے، وہاں پر جو بھی طے پایا، جو بھی کچھ بھی ہوا، ظاہر ہے کہ ہم عام جو لوگ ہیں، عوام جن کو کہتے ہیں، ان تک اس طرح کی ساری انفارمیشن پاس نہیں کی جاتی، بس یہی کہہ دیا جاتا ہے جی سب کچھ جو ہو رہا ہے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہو رہا ہے، اوکے۔ پھر جی یہ جو 12 جو میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرلز کے عہدے پر ترقی دی گئی، یہ کلی اختیار جو ہے یہ ود دی پرائر نہیں اپروول، ود دی اپروول آف پرائم منسٹر ہوتا ہے، یہ ایک ضابطے کی کارروائی ہے۔ عموماً پرائم منسٹر جو ہے وہ صرف سائن ہی کرتا ہوتا ہے اس طرح کی جو سمری کے اوپر، اوکے مطلب ٹھیک ہو گیا، مطلب وہ زیادہ جو ہے نا وہ ناک نہیں گھسیڑتا اپنے معاملات میں، اس طرح کے معاملات میں، تو وہ کلی اختیار جو ہوتا ہے وہ آرمی چیف کا ہوتا ہے، اور آرمی چیف جو ہے اس کی مرضی ہے کہ اپنا جو موسٹ سینئر جرنل ہے اس کے ساتھ وہ کی بات چیت کر لے، مشاورت کر لے تو کر لے، ادروائز جو ہے وہ اب اس کے اوپر نا جو بدخواہان ہیں انہوں نے بڑی باتیں کی کہ جی کہ یہ تو انہوں نے آنے والے آرمی چیف کا حق مار دیا، ہر آرمی چیف کی یہ ایک حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم بنائی، اس کا رائٹ ہوتا ہے، تو اب یہ جو 12 جرنیل ہیں یہ اب یہی ٹیم ہوگی اگلے آرمی چیف کی، اب اس کو جو ورثے میں ملے گی، تو اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں، لیکن وہ 12 کی 12 ویکنٹ پوسٹ تھیں۔ یہ جو ہے نا جی BBC اس نے بڑے ڈیٹیل میں یہ والی ساری کی ساری جو ہے وہ بتا دی ہوئی ہے، اگر وہ آپ پڑھنا چاہیں تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی غیر ضروری جو ہے وہ ترقی نہیں دی گئی، بلکہ کچھ سیٹیں تو 1 سال سے خالی تھیں، اور دیکھیں نا کہ وہ 12ویں نمبر کے ایک جرنیل کو جنرل سرفراز جو تھے ان کی شہادت جو تھی، اس کے بعد 12ویں نمبر کے جرنیل کو ادھر پوسٹ کرنا پڑا، اب کیونکہ اویلیبل ہی وہی تھا۔ تو یہ چیزیں بھی ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کہ بات ہو، کیونکہ اس وقت بھی 2 جو کور کمانڈر جو کورز ہیں وہ کمانڈ کے بغیر ہیں، یعنی عارضی بندوبست ہو رہا ہوگا، ایک منگلا کور ایک لاہور کور ہے، لاہور کور کے عبدالعزیز صاحب اور جو مظہر شاہین صاحب ہیں، شاہین مظہر محمود، یہ منگلا کور کے تھے، یہ دونوں ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، تو ان کی جگہ کے اوپر بھی پوسٹنگ ہونی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ انہی 12 جرنیلوں میں سے ہی ہونی ہے کسی کی، تو یہ بھی چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ سب سے جو اہم بات ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ جی کہ وہ ہونی ہے یہ جو پولیٹیکل سیاسی جو صورتحال جو ہے نا وہ اس وقت جو نزاع کا عالم بنا ہوا ہے، اور وہ عمران خان صاحب نے بنایا ہوگا سادہ الفاظ میں۔ عمران خان صاحب اب سر عام کہتے پھر رہے ہیں کہ جی کہ میری بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، اور وہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، مطلب یہ کہ وہ خبریں رکی نہیں، چھپی نہیں، نہ ان کی کوئی تردید آئی کہ صدر مملکت جو ہیں وہ اس ڈپلومیسی کا ایک میجر رول ہے۔ باقی جو ہے وہ ڈپلومیسی کرنے والے بیک ڈور وہ تو بیچارے کیا بیچتے ہیں، صدر کے پاس چونکہ پاکستان کا ایک ریاستی عہدہ ہے تو پھر عہدوں کی بھی شرم حیا ہوتی ہے، تو صدر مملکت اگر چل کے آرمی ہاؤس چلے گئے ہوں اور جا کے ان کو کہا ہو کہ چلو ریکویسٹ کی ہو کہ ایک دفعہ ملنے، میرا لیڈر ہے یار، آپ کی مہربانی ہے، تو انہوں نے مل لیا، اور پھر جو ہے وہ انجام تلخی کے اوپر ہوا، تو اسی لیے عمران خان صاحب جو ہیں ان کی امیدوں کے اوپر اوس پڑی ہوئی ہے ساری کی ساری، لیکن اس کے باوجود کوششیں ہو رہی ہیں، خبریں کچھ اس طرح کی آ رہی ہیں کہ جن میں پرویز خٹک صاحب، اسد عمر صاحب، بعض لوگ اسد کیسر صاحب کا بھی نام لیتے ہیں۔ اسد کیسر صاحب تو میرا خیال ہے کہ وہ چڈی ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، کچھ کوئی مطلب ہلکا پھلکا چانس جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے بیک ڈور ڈپلومیسی کیا کرنی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو جب GHQ میں جاتے تھے کسی سرکاری کام سے، کوئی پالیسی میکنگ کے اوپر میٹنگز جو ہوتی تھیں فارن افیئرس کے اوپر اور دیگر معاملات کے اوپر، تو یہی لوگ جب پہلی دفعہ وہ آئی تھی نا خبر کہ کچھ گڑبڑ ہے، باضابطہ خبر آئی تھی، تو وہ یہی 5-6 منسٹر گئے ہوئے تھے یہی GHQ میں، وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ خان صاحب کو جا کے کچھ سمجھائیں، یہ کیا کر رہے ہیں، حرکتیں کر رہے ہیں، مطلب وہ حرکتیں تو پہلے سال ہی پتہ چل گئی تھی۔ جب آپ کا جو چیف سپائی ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ آرمی چیف کو بھی تو رپورٹ کرتا ہوگا نا،
وہ جناب ڈیٹیل لے کے وزیر اعظم کے پاس پہنچ جائے کہ آپ کی بیوی ہار پکڑ رہی ہے، اس طرح کے تحفے پکڑ رہی ہے، اور یہ جو تحفے ہوتے ہیں اس طرح کے سیٹھوں سے کی طرف سے جو آتے ہیں وہ سر کو خیر کے تحفے نہیں ہوتے، ان کے بدلے میں بہت کچھ دینا پڑتا ہے. وہ بھائی جان جو رپورٹ لے گئے تھے چیف سپاہی صاحب، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ خاں تو ایماندار آدمی ہے، تو لہٰذا جا کے میں بتاؤں گا تو وہ بیوی کو جناب ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، کنٹرول کرے گا. لیکن وہ تو جناب وہاں پر تو معاملہ ہی الٹا تھا، وہ تو سٹ پہ ہی اگلے پائن کے اوپر. وہ جو بھی تھا ڈی جی اس وقت کا ISI کا عاصم منیر صاحب تھے میرا خیال، تو کیا مطلب ان کو تو جناب وہ آگے سے پہاڑ حیرت کے ٹوٹ پڑے کہ پائن تے آپ نعرہ لے آیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باجوہ صاحب کو پتہ تھا. پھر جو خاتون اول تھی سابق، انہوں نے ایک محفل میں کہا کہ آپ تو مجھے بہن کہتے تھے اور میرے اوپر جاسوسی کروا رہے ہیں جی. تو یہ ساری باتیں نالج میں تھیں. یہ وہ کسی ایک بینک کے مینیجر نے کہا تھا کہ اس کے نیچے 300 بندے کام کرتے تھے، تو کسی نے کہا کہ گھی پھیر دو جالی جا کام. نے کہا مجھے 600 آنکھیں دیکھتی ہیں بھائی. تو وزیر اعظم کو دیکھنے والی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں. وزیر اعظم صاحب جو ہیں مطلب وہ جو کچھ کر رہے تھے یہ سب کو پتہ تھا، اور بدنامی فوج کے حصے میں آ رہی تھی، کیونکہ پاکستان کی جو 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ تو پہلے دن سے پیٹ رہی ہیں کہ عمران خان کو لایا گیا ہے، مسلط کیا گیا ہے اور RTS بٹھائے گئے ہیں. نام لے کے انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ آپ نے اس قوم کے سر کے اوپر مسلط کیا ہے، آپ ہی ذمہ دار ہیں. تو پھر بدنامی کا جب لیول یہ ہو تو پھر یہ انہوں نے کیا جا کے مذاکرات کرنے ہیں اور کس بیس کے اوپر کرنے ہیں مذاکرات. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں بھی وہاں پر ڈسکس ہوں گی، کیونکہ پاکستان کے آرمی چیف کا جو عہدہ ہے جتنا پولیٹیسائز اس وقت اس عہدے کو بنا دیا گیا ہے کہ جناب کہ میں یہ کام کر رہے ہیں، آرمی چیف میری مرضی کا لگائے. کون کہہ رہا ہے؟ ایک وہ بندہ جو سڑک کے اوپر ہے. یہ کون بندہ کہہ رہا ہے جو پارلیمان کا ممبر بھی نہیں ہے، اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہے؟ یہ کس حیثیت میں کہہ رہا ہے بندہ کہ بس میری مرضی؟ پھر کیوں ہے میں وزیر اعظم نہیں آگا تھے. میں بار بار یہ والی بات کہتا ہوں کہ جو کام وہ وزیر اعظم کے طور پر نہیں کر سکے وہ سمجھ رہے ہیں کہ سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے وہ والا کام کر لیں گے. بہت زیادہ جو کہتے ہیں نا کہ سیاسی ہو گیا ہے معاملہ. یہ چیزیں بھی میرا خیال ہے کہ وہاں پر ڈسکس ہوئی ہوں گی، کیونکہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے اس میں گیون جو لمٹ ہوتی ہے، جو کمانڈر نے لمٹ دی ہوئی ہے نا، وہ ظاہر ہے کہ اعلان نہیں کیا جاتا، کہ دائرہ نہیں بنایا جاتا یا ایک وہ فریم نہیں بنایا جاتا کہ ایسے تو باہر نہیں جانا. یہ انسپوکن سی چیزیں ہوتی ہیں. یہ بندے یہ ماحول بتاتا ہے کہ کہاں تک بات ہو سکتی ہے. کمانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو وہ وہاں پر کھل کے باتیں ہوتی ہیں اور ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے. تو یہ چیزیں بھی وہاں پر ڈسکس ہوئی ہوں گی، اور وزیر اعظم سے ان کی ملاقات بھی ہو چکی ہے 1-on-1. اگلا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ بھی ہے، اور موسٹ پروبلی یہ سیکنڈ لاسٹ یا آپ لاسٹ کہہ سکتے ہیں جنرل باجوہ صاحب کی یہ والی میٹنگ. اور جنرل باجوہ صاحب جو ہیں یعنی کہ کور کمانڈروں کی جو میٹنگ ہے، جنرل باجوہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ جو اگلا پچھلی کور کمانڈر کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگلا آرمی چیف جو ہے وہ وزیر اعظم نے لگانا ہے، اور آئینی طور پر یہ انہی کا اختیار ہے، اور امید ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ وزیر اعظم کریں گے وہ پاکستان اور پاکستان کی فوج کے حق میں بہتر ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن یہ خبر جو ہے مزید تفصیل انشاءاللہ جو ہی آئے گی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. تو باقی وہ جو باقی باتیں ہیں اور بھی بہت ساری باتیں جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی کہ لندن میں کیا چل رہا ہے، اسحاق ڈار صاحب کو کیا پوچھا گیا، اسحاق ڈار صاحب نے کیا جواب دیا، نواز شریف صاحب کیا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کے فیوچر پلانز کیا ہیں. وہ بھی پھر شاہ زیب جو تھا، شاہ زیب قتل کیس اور شاہ رخ جو تھا وہ والا معاملہ، وہ بڑا دل کے قریب ہے. پاکستان کے جو جسٹس سسٹم ہے، کرمنل جسٹس سسٹم، اس کے اوپر بڑے سارے سوال ہیں. پاکستان کے حالات کے مطابق ہمیں قانون بدلنے ہیں، یہ پتہ نہیں کون بدلے گا، اور اس طرح کی اور بھی بڑی ساری چیزیں تھیں. تو وہ پھر انشاءاللہ فردر ڈسکس کریں گے. فی الوقت کور کمانڈر کانفرنس جو ہے وہ یہ روٹین کی کور کمانڈر کانفرنس لگ نہیں رہی. میں نے وجوہات 4-5 جو تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.